لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے 12 مہینے پیدا فرمائے اور 360 دن پیدا فرمائے اور 24 گھنٹے یہ بھی اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے. پھر ان مہینوں میں سے کچھ مہینوں کو اللہ رب العالمین نے خاص مقام عطا فرمایا، کچھ دنوں کو اللہ رب العالمین نے خاص مقام عطا فرمایا، کچھ گھڑیوں کو اللہ رب العالمین نے خاص مقام عطا فرمایا. انہی خاص مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے قابل احترام قرار دیا. ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا ہے، جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. ان مہینوں میں اللہ رب العالمین نے جس طرح 4 مہینوں کو خاص مقام عطا فرمایا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے کچھ دنوں کو خاص مقام عطا فرمایا. ان دنوں میں ایک دن عاشورہ کا دن ہے، یعنی 10واں دن. اب اس کی فضیلت کیا ہے، فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے قانون بیان فرما دیا: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. تمہارے پروردگار نے جو چاہا پیدا کیا اور جس کو چاہا منتخب کر لیا. لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. اللہ رب العالمین جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اور اللہ رب العالمین جس کو چاہے منتخب کر لے، کوئی سوال نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے کہ 7 دنوں میں اللہ رب العالمین نے چنے ہوئے مقام عطا فرمایا. کوئی پوچھ نہیں سکتا اس کی کیا وجہ ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی شان ہے. پھر اللہ رب العالمین نے پہاڑوں میں کوہ طور کو ایک خاص مقام عطا فرما دیا، اپنی تجلی کے لیے اس کو منتخب فرمایا. پھر اللہ رب العالمین نے تاک راتوں میں سے ایک رات جس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس کو ایک خاص مقام عطا فرما دیا. کوئی پوچھ نہیں سکتا. مہینوں میں اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کو ایک خاص مقام عطا فرما دیا. کوئی پوچھ نہیں سکتا. زمینوں میں سے اللہ رب العالمین نے زمین کا وہ ٹکڑا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اثر مس ہے، اس کو ایک خاص مقام عطا کر دیا. کوئی سوال نہیں کر سکتا. آسمانوں میں اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان پر عرش عطا فرمایا اور عرش کو منتخب کر لیا اپنی تجلی کے لیے. کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو اسی طریقے سے عاشورے کا دن اللہ رب العالمین نے اس
کو جو خاص مقام عطا فرمایا ہے اس کی لوگوں نے بہت ساری فضیلتیں بیان کی، لیکن کوئی فضیلت صحیح سند کے ساتھ نہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت سے سرفراز کر کے اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا تو وہ عاشورے کا دن تھا۔ کسی نے کہا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جب جبیل پہاڑ پر رکی ہے اور امن ہوا ہے دنیا کے اندر تو وہ عاشورے کا دن تھا۔ کسی نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود جو گلے گلزار بنی تھی وہ عاشورے کا دن تھا۔ کسی نے کہا کہ قیامت جب قائم ہوگی تو وہ عاشورے کا دن ہوگا۔ لیکن ایک روایت ملتی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی اور دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا، ان سے دریافت کیا تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کی تکلیفوں سے مسائل سے نجات عطا فرمائی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر دریا پار ہو گئے تھے۔ فرعون اور فرعونیوں نے جب دیکھا تو وہ بھی دریا کے اندر اتر گئے اور دریا مل گیا اور ان کا دشمن ان کے سامنے غرقاب ہوا۔ تو یہ بطور شکرانے کے عاشورے کا دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ اور رمضان مبارک کے روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، اور پھر رمضان مبارک کے جب روزے فرض ہو گئے تو عاشورے کے دن کا روزہ اختیاری ہو گیا، رکھیں تو اچھا، نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں یہ فضیلت حاصل ہے کہ جو عاشورے کا روزہ رکھے گا اللہ رب العالمین اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں، یہ روایت ملتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے عاشورے کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ عاشورے کو یہ مقام ملا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیے کہ عاشورہ پچھلی امتوں میں چل رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے 60 سال بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا۔ تو یہ عاشورہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اہمیت کا حامل تھا۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عاشورے میں ہوئی تو ان کی شہادت کا رتبہ اور بڑھ گیا، فضیلت ان کو اور حاصل ہو گئی۔ لیکن عاشورے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے فضیلت ملی، یہ غلط نسبت ہے اور یہ من گھڑت بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں عاشورے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، صحابہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اپنی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ تمام باتیں اس بات کی علامت ہے کہ عاشورے کی فضیلت ہے، لیکن کس وجہ سے اللہ رب العالمین نے عاشورے کو یہ مقام عطا فرمایا اللہ جانتا ہے، اور اللہ کا علم کے اندر ہے وہی جاننے والا ہے۔ عاشورے کے حوالے سے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں اپنے گھر والوں پر دسترخوان وسیع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین سارا سال اس کے لیے وسعت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو اس روایت کے سلسلے میں اگرچہ کچھ کلام ہے، لیکن استحباب کے درجے میں یہ روایت قابل قبول ہے، اور بزرگان دین کا مشاہدہ اور تجربہ رہا ہے کہ عاشورے کو نے جب اپنا دسترخوان وسیع کیا، دسترخوان وسیع کرنے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ 50 آئٹم بنائیں۔ دسترخوان وسیع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا 1 سال بنتا تھا، آپ نے 2 سال بنا لیے، یا آپ 1 سالن بناتے تھے، 5 آدمی کھاتے تھے، اس دن 6 آدمی کھا لیں، 7 آدمی کھا لیں۔ یہ اس اللہ کی رحمت
کسی خاص مقدار میں بندی بھی نہیں. آپ نے اس نیت سے تھوڑی سی نیکی کر لی، اللہ رب العالمین پورا عطا فرمائے. تو یہ روایت کہ روزہ رکھنا چاہیے، یہ روایت بھی صحیح ہے. اور یہ روایت کہ دسترخوان کو وسیع کرنا چاہیے، گو کہ اس کی صنعت میں کلام ہے، لیکن استحباب کے درجے میں، فضیلت کے درجے میں قابل قبول ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر کے اندر فرمایا تھا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 10ویں دن کے روزے کے ساتھ، عاشورے کے دن کے ساتھ میں 9واں یا 11واں روزہ رکھوں. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ مسلمان کو اللہ رب العالمین نے اسلام عطا فرمایا، اور یہ اسلام سارے ادیان پر غالب ہے اور تمام ادیان سے ممتاز ہے، اس کی عبادات بھی ممتاز ہے. تو لہٰذا عبادت کے اندر بھی کسی سے اس کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کا اظہار فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں اگلے سال ایک روزہ مزید رکھوں گا. اب یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو مسلمان غیر مسلموں کی نقادی کرتے ہیں لباس کے اندر، پوشاک کے اندر، اٹھنے بیٹھنے کے اندر، معاشرے کے اندر، بول چال کے اندر، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے مشابہت ادنا درجے میں عبادت کے اندر بھی پسند نہیں فرمائی. اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز سے فرمائی، خالف المشرکین، کہ مشرکین کی مخالفت کرو. اور دوسرے پہلے میں یہ فرمائی من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. تو آپ اندازہ فرمائیے کہ ہم اپنے ایک اعلیٰ درجہ کو چھوڑ کر، اپنی ثقافت کو چھوڑ کر ہم غیر مسلموں کی ثقافت کو اختیار کریں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گوارا ہوگا. اور پھر اس وقت خاص طور سے جب آدمی اس نیت سے لباس اور پوشاک کو اختیار کرے کہ میں بالکل غیر مسلم لگوں، تو اس سے زیادہ افسوسناک بات کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو گوارا نہیں فرمایا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو گوارا نہیں فرمایا تو ہم سوچیں کہ ہم شادی بیاہ کے اندر کتنی رسومات ہندوؤں کی اختیار کریں. شادی یہ ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ محرم میں نہیں کرنا چاہیے. یہ غلط بات ہے. محرم تو پہلا مہینہ ہے سال کا، فضیلت والا مہینہ ہے. اس کو اللہ رب العالمین نے 4 مہینے جو قابل احترام قرار دیے ہیں ان میں شمار فرمایا ہے، تو اس میں تو اور شادی کرنی چاہیے. یہ وجہ ہم چونکہ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں تو چھوٹ چھانٹ کی بیماریاں ہمارے اندر بہت، خصوصاً بڑے سطح کے لوگوں کو چھوٹ چھانٹ کی بیماری آ گئی، رسومات بہت ساری آ گئی، اور ان رسومات کی وجہ سے ہم وہ کام کرنے لگے جو کبھی ہندوانہ کلچر میں یا کسی اور کلچر کا حصہ ہوا کرتا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ مہینوں کو ہم منحوس سمجھنے لگے، کچھ مہینوں کو خالی کا مہینہ سمجھنے لگے، کچھ مہینوں کو ہم ان مہینوں میں شمار کرنے لگے جن مہینوں میں کوئی عقد نہیں کرنا چاہیے، کوئی کاروبار کا آغاز نہیں کرنا چاہیے، کوئی چیز خریدنی نہیں چاہیے، کوئی چیز جو ہے اپنے لیے پسند نہیں کرنی چاہیے، کوئی رشتہ نہیں دینا چاہیے. یہ ساری چھوٹ چھاٹ کی بیماریاں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. محرم کا مہینہ قابل احترام ہے. اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے سال کا آغاز کروایا ہے. 12 مہینے جو بنائے ہیں اس سے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے محرم کے مہینے میں. تو یہ اللہ رب العالمین کے مہینے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے جب سارے مہینے سارے دن ہیں تو ان سارے مہینے اور سارے دنوں میں کسی مہینے کو منحوس کہنا یہ غلط تصور ہے.
چیزوں کو بھی پوچھ کر علماء سے ختم کرتے جائیں، ان چیزوں کو اپنے معاشرے سے، اپنے خاندانی رسومات سے نکالیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف ساری تقریبات ہو رہی ہیں ہندوانہ طریقے، اور آخر میں بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں قرآن کے سائے میں، اور پھر اس کے بعد قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہیں، لیکن اگر بیٹی یا بیٹے سے کہا جائے بیٹا یہ قرآن شریف کھولتے ہیں تو اس کو کہیں سے پڑھو، تو اس کو پڑھنا نہیں ہے۔ اور پھر یہ قرآن شریف جو جہیز میں ملا تھا، تو یہ قرآن شریف اتنی اوپر طاق میں رکھ دیا جاتا ہے کہ اس طاق تک پہنچنا سیڑھی کے بغیر ممکن نہیں۔ یعنی اب یہ قرآن شریف پوری زندگی اور پوری معاشرت کے بھولے گئے۔ جب بھی یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا تھا، ہم اپنی معاشرت اس سانچے میں ڈھالیں، ہم اپنے معاملات اس سانچے میں ڈھالیں، ہم اپنے اخلاق اس سانچے میں ڈالیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب قرآن کریم مسلمان گھرانوں کے اندر پڑھنا نہیں ہے، اور قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا اہتمام بھی نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کریم بھی ایک رسم کے طور پر، کہ جس طریقے سے ایک رسم ادا کی جاتی ہے، تو اسی طریقے سے قرآن کو سر کے اوپر رکھ کر بیٹی کو رخصت کر دیا۔ جبکہ اگر قرآن کریم کے سائے میں رخصت کرنے کے بجائے قرآن کریم کے دستور کے مطابق بچی اور بچے کی تربیت کی ہوتی، تو اس کو یہ پتہ چلتا کہ نکاح کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، وہ آیات نکاح کے بندھن کو مضبوط کرنے کے لیے اساس کا درجہ رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین کے ارشاد کو نقل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ان تمام آیات پہ غور کیجیے تو دنیا کا کوئی قانون آپ کے بیڈ روم کے اندر آپ کو نگرانی اور آپ کو اللہ کے سائے کے اندر نہیں دیتا، سوائے قرآن کی ان آیات کے، کہ دیکھو تم اگر گھر کے اندر ہو، تم کمرے کے اندر ہو، تب بھی تم ظلم و زیادتی نہ کرنا، کیونکہ اللہ کا لحاظ کرنا تم کو نصیحت کے طور پہ دیا گیا، اور اللہ کا لحاظ زندگی بھر کرنا ہے، چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غمی کا موقع ہو، چاہے کسی فراوانی کا موقع ہو یا تنگستی کا موقع ہو، اللہ کو فراموش نہیں کرنا ہے، اللہ کی تعلیمات کو فراموش نہیں کرنا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں بھائیوں، ہم کو عاشورے کا اہتمام کرنا ہے اس معنی کے اندر کہ ہم اپنے گھر کے اندر کچھ ظاہر چیز پکا لیں، لیکن یہ کہنا کہ عاشورے کا اہتمام اس وقت ہوگا جب کہ ایک سبیل لگائی جائے گی اور اس سبیل کے اندر سب کو پانی پلایا جائے گا، یا ایک کھچڑا بنایا جائے گا، یا حدید کا دیگچہ بنایا جائے گا، تب جا کے یہ عاشورے کا اہتمام ہوگا، یہ غلط تصور ہے۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ ہم کو کھچڑا بنانا ہے، اور نہ ہی ہم کو سبیل لگانی ہے، نہ ہی ہم کو ایسے لباس کو پہننا ہے جس لباس سے ہم کو سوگ کا احساس ہو، نہ ہم کو ایسی محفلوں میں جانا ہے جس محفلوں میں جھوٹ اور افتراء اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی شان کی بے ادبی اور ازواج مطہرات کی بے ادبی یا اسی طریقے سے بہت ساری گستاخیاں ہوں، ایسی مجلسوں میں بھی نہیں جانا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اور ایک عبارت کا من کثر سوادہ فہو منہم، جو جس کے جتھے کو بڑھائے گا وہ انہی میں اٹھایا جائے گا۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہم کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں۔ ہم اس مہینے کے اندر اپنا احتساب کریں، احتساب ہونے کے بعد ہم ان چیزوں کو دیکھیں جو چیزیں ہمارے اندر غلط رسومات کے طور پہ آ گئی ہیں، ان چیزوں کو ہم علماء سے معلوم کریں، معلوم کر ان چیزوں کو ایک ایک کر کے اپنے خاندان سے، اپنے نسل سے نکالیں، تاکہ آپ اچھی بنیاد ڈالیں اپنی نسل کے اندر، اور پھر یہ